اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا 15واں رکوع آج ہمارے سامنے ہے۔ اس رکوع میں 3 اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو کس اصول پر قائم رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے ثواب کی طلب کس طرح عمل کی ترجیحات کو متعین کرتی ہے۔ اور تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزار بندہ بننے کے لیے انسان کو کون سی خصوصیات اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شکر گزاری پہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، میرا بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے، اور میں تلاش میں رہتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ شکر گزار کیسے بن سکتا ہے، اسے کرنا کیا چاہیے، اس کے سوچنا کیا چاہیے۔ وہ کیا صرف جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ کہتا رہے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، تو کیا وہ شکر گزار بندہ بن جائے گا؟ تو اس رکوع میں ان سب باتوں کا جواب دیا گیا ہے، اور ماخذ جو ہے یہ رکوع جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، اور ان کی زندگی کا اختتام جو ہے وہ دین کے ختم ہونے کا سبب نہیں بن سکتا۔ انہوں نے ایک بات پہنچانی تھی، وہ آپ کو پہنچا دی۔ یہ بات زور دیتی ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کچھ بھی ہو، اس سے موت آنی ہے۔ لہذا ایمان والوں کو موت کے خوف کی بجائے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ان کی کوششوں کا مقصد دنیاوی فائدہ ہے یا اخروی فائدہ ہے۔ یہ جو ہے رکوع یہ شکر کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے۔ کون ہوتے ہیں شکر کرنے والے؟ جو آخرت کی وسعت کو سمجھتے ہیں اور دنیاوی مشکلات کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے نیک عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور صبر کا تو آپ کو پتہ ہی، بہت جگہ پہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کا سہارا جو ہے وہ نماز ہے اور صبر ہے۔ میرا دل کرتا ہے اور بات کرتا رہوں، مزہ لیتا رہوں، لیکن چلتے ہیں سیریسلی اس کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا پیغام اس رکوع میں موجود ہے۔ بسم اللہ۔ تو آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہی ہیں وہ اسلامی تاریخ کے ایک ایسے وقت کے بارے میں ہے جب سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ ہمارے سامنے سورہ آل عمران کے 15ویں رکوع کی تفسیر پر مبنی کچھ مواد ہے، جس میں ایک آڈیو بیان بھی ہے اور تفہیم القرآن کی کچھ تفصیلات بھی شامل ہیں۔ اور یہ مواد ایک ایسے بحران پر فوکس کرتا ہے جو کسی بھی تحریک یا جماعت کو پیش آ سکتا ہے۔ ایسا بحران یعنی جب آپ کا رہنما، آپ کا لیڈر، جس پر سب کی نظریں ہوں، وہ اچانک منظر سے ہٹ جائے۔ بالکل، اور یہاں تو معاملہ جنگ کے میدان کا تھا، اور افواہ یہ پھیلی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ اس لمحے ان لوگوں پر کیا گزری ہوگی۔ یقیناً۔ اور اس ایک واقعے سے رہتی دنیا تک کے لیے کیا اصول واضح کرتا ہے، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، تو ذرائع کے مطابق جیسے ہی یہ افواہ پھیلی، میدان جنگ میں مسلمانوں کے درمیان ایک بھگدڑ سی مچ گئی، ہمتیں ٹوٹ گئیں، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ جی، یہ تو مکمل افراتفری کا عالم ہوگا، ہے نا؟ یقیناً، اور اس افراتفری کو مزید ہوا دینے کے لیے وہ لوگ بھی موجود تھے جو بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن اندر سے ان کی جڑیں کاٹ رہے تھے، یعنی منافقین۔ اچھا۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا شروع کر دیے۔ ان کی کیا تجویز تھیں؟ ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ان کی پہلی تجویز تو خالصتاً بزدلی پر مبنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو اپنے سردار عبداللہ ابن ابی کے پاس چلتے ہیں، وہ دشمن کے کمانڈر ابو سفیان سے ہمارے لیے امان لے دے گا۔ یعنی لڑائی ختم، مقصد ختم، بس جان بچا لو۔ جی۔ یعنی کچھ لوگ تو سیدھا کہہ رہے تھے کہ چلو دشمن سے امان مانگ لیں، لیکن ذرائع میں ایک اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات لکھی ہے، جو صرف گھبراہٹ نہیں بلکہ ایمان پر براہ راست حملہ تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ سوچ تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے؟
چلو اپنے پرانے آبائی دین کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک منطق تھی۔ یہ صرف گھبراہٹ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان کی بنیاد پر ایک سوچا سمجھا حملہ تھا۔ یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ اس سوچ میں غلطی کہاں تھی؟ کیونکہ بظاہر نہیں، یہ سوال کچھ لوگوں کو منطقی لگ سکتا ہے۔ غلطی نبوت کے تصور کو نہ سمجھنے میں تھی۔ وہ نبی کو کوئی ایسی مافوق الفطرت ہستی سمجھ رہے تھے جسے موت نہیں آ سکتی، جو کبھی زخمی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ان کا ایمان اللہ کے پیغام پر نہیں، بلکہ نبی کی ذات سے وابستہ کرشموں اور اپنی ذاتی توقعات پر تھا۔ اور جب وہ توقع ٹوٹی تو انہوں نے پورے نظام دین کو ہی رد کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو شخصیت پرستی کی بدترین مثال ہوئی۔ بالکل، اور پھر قرآن کا جواب آتا ہے جو سیدھا اس سوچ کی جڑ پر چوٹ کرتا ہے۔ کتنا واضح اور دو ٹوک ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ بالکل، یہ آیت ایک بنیادی سوال اٹھا رہی ہے۔ جی، ذرائع میں اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھ رہا ہے، ایک سوال کر رہا ہے؟ جی، ایک سوال، کہ کیا تمہاری حق پرستی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہی وابستہ تھی؟ کیا تمہارا دین، تمہارا ایمان اتنا کمزور اور کھوکھلا ہے کہ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ یہ تو ایک طرح سے جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ یہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہر اس شخص یا گروہ کے لیے ہے جو اپنے نظریے کو کسی ایک شخصیت کے گرد باندھ لیتا ہے۔ یقیناً، اور اس کے فوراً بعد ایک بڑا اصول واضح کیا جاتا ہے کہ جو کوئی الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ کے دین کو ایسے کمزور اور موقع پرست پیروکاروں کی ضرورت نہیں جو ایک شخصیت کے جانے سے سب کچھ چھوڑ دیں۔ اس کے برعکس جو ثابت قدم رہیں گے اور شکر گزاری کا رویہ اپنائیں گے، اللہ انہیں بہترین جزا دے گا۔ تو یہ ایمان کو شخصیت پرستی سے الگ کر کے اصول پرستی سے جوڑنے کا ایک لازوال سبق ہے۔ بالکل، یعنی ایمان کو شخصیت سے نہیں، اصول سے جوڑا جا رہا ہے۔ لیکن اس جنگی صورتحال میں ایک اور بہت بڑا عنصر تھا، جان کا خوف۔ بھاگنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہوتی ہے۔ ذرا اس انسانی کمزوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور قرآن اسی نفسیاتی جڑ پر چوٹ کرتا ہے۔ وہ موت کے خوف کو بے معنی قرار دیتا ہے۔ آیت ہے، وَمَا كَانَ لِنَّفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، یعنی کوئی جان اللہ کے اذن کے بغیر مر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا اور طے شدہ ہے۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور نکتہ ہے۔ لیکن کیا اس سوچ کا ایک منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر کوئی یہ سوچے کہ موت تو لکھی ہوئی ہے تو پھر احتیاط کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا یہ انسان کو لاپرواہ نہیں بنا سکتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ذرائع اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اسلام ان دونوں میں ایک توازن قائم کرتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب تدبیر کو چھوڑ دینا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں مقصد موت کے خوف سے بزدل بن کر اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی نفی کرنا ہے، نہ کہ حکمت اور احتیاط کو ترک کرنے کی ترغیب دینا۔ تو یہ بھاگنے والوں کے لیے ایک جواب ہے۔ جی، میدان جنگ میں بھاگنے والے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ بھاگنا تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا، اور نہ ہی ڈٹے رہنے والے کی موت وقت سے پہلے آ سکتی ہے۔ تو جب وقت معین ہے تو فیصلہ اس بنیاد پر کرو کہ صحیح کیا ہے، نہ کہ اس بنیاد پر کہ جان کیسے بچے گی۔ اچھا، تو اگر موت کا وقت طے ہے تو اصل سوال یہ نہیں کہ موت سے کیسے بچا جائے، بلکہ یہ ہے کہ زندگی کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ بالکل، کہ زندگی کی یہ جو مہلت ملی ہے یہ کس مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ اور یہاں ذرائع دو بہت دلچسپ تصورات پیش کرتے ہیں، ثواب دنیا اچھا، اور ثواب آخرت۔ جی، اور یہیں پر اس گفتگو کی گہرائی اور بڑھ جاتی ہے۔ جی، یہاں ایک لفظ ثواب استعمال ہوا ہے جسے ہم عام طور پر صرف نیکی کے بدلے یا ریوارڈ کے طور پر سوچتے ہیں، لیکن یہاں ذرائع اسے ایک وسیع معنی دے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس آیت کی گہرائی ہے۔ یہاں ثواب کا مطلب صرف اجر نہیں، بلکہ کسی بھی عمل کا جو قدرتی نتیجہ ہوتا ہے اس کا کانسیکوینس ہے۔ کانسیکوینس، اچھا۔ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا مانگنا گناہ ہے، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کی پوری کوشش کا مطلوبہ نتیجہ صرف اور صرف دنیا کے فائدے ہیں تو ٹھیک ہے،
ہم تمہیں اسی دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، لیکن پھر آخرت کے نتیجے کی امید مت رکھو۔ بالکل، اور جو اپنی کوششوں کا مقصد آخرت کے نتیجے کو بناتا ہے وہ اسے پائے گا۔ یہ ایک انتخاب کا معاملہ ہے۔ واہ، یہ تو پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یعنی یہ نیکی اور بدی کا حساب کتاب نہیں، بلکہ نیت اور ترجیح کا معاملہ ہے۔ آپ کی زندگی کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ فوری دنیاوی نتائج یا طویل مدتی اخروی نتائج؟ بالکل، یہ انتخاب ہی انسان کی پوری زندگی کی سمت متعین کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جو ہر عمل کو پرکھ لیتی ہے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا دفتر کی میز۔ اچھا، پچھلی آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ وہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، تو اس نئے فریم ورک میں جہاں بات نیت اور نتائج کی ہو رہی ہے، شکر گزار کون ہوا؟ یہ صرف الحمدللہ کہنے کی بات تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تفسیر اس کی ایک بہت گہری اور خوبصورت وضاحت کرتی ہے۔ شکر گزار وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کے قدر شناس ہیں کہ اس نے انہیں دین کی صحیح تعلیم دے کر ایک محدود دنیا سے کہیں زیادہ وسیع اور لامحدود جہان یعنی آخرت کی خبر دی۔ یعنی یہ صرف الحمدللہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے۔ جی، ایک طرح سے یہ علم ہی سب سے بڑی نعمت ہے جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ علم کہ آپ کے اعمال کے اثرات اس چھوٹی سی زندگی تک محدود نہیں ہیں۔ بالکل، اور اسی وسیع نظریے کی وجہ سے ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اگر ان کی نیک کوششوں کا نتیجہ اس دنیا میں فوری طور پہ نظر نہ آئے یا بظاہر الٹا نقصان ہوتا نظر آئے، تب بھی وہ اللہ پر بھروسہ کر کے صحیح کام کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اصل نتیجہ تو کہ اصل اور پائیدار نتیجہ تو آخرت میں ملنا ہے۔ یہ ہے اصل شکر گزاری۔ اور اس کے برعکس ہے ناشکرے۔ تو کیا ناشکرا وہ ہوا جو اس علم کے باوجود تنگ نظری کا شکار رہے؟ جی، ناشکرا وہ ہے جسے اتنی بڑی حقیقت کی خبر دی گئی لیکن وہ پھر بھی دنیا پرستی کی تنگ گلیوں میں بھٹکتا رہا۔ اچھا، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جن کاموں میں فوری دنیاوی فائدہ، کوئی منافع یا شہرت نظر آئے، وہ آخرت کے برے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس طرف لپکتا ہے، اور جن اچھے اور صحیح کاموں میں دنیاوی نقصان کا ذرا سا بھی خطرہ ہو یا فوری فائدہ نظر نہ آئے، وہ ان سے بچتا ہے۔ گویا وہ اس عظیم علم کو استعمال ہی نہیں کر رہا جو اسے دیا گیا تھا۔ یہ اللہ کی بخشی ہوئی بصیرت کی ناقدری ہے، اور اسی لیے انہیں ناشکرا کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے جو اس وقت شدید دباؤ میں تھے، قرآن پھر تاریخ کا ورق پلٹتا ہے، گویا انہیں بتا رہا ہو کہ تم اکیلے نہیں ہو جو اس آزمائش سے گزر رہے ہو۔ جی، اور یہ مثال بہت طاقتور ہے۔ آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یعنی تم سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ یہاں ان اللہ والوں یعنی ربیون کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ 3 اہم صفات ہیں۔ پہلی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ دوسری، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ یہ آخری جملہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے بہت طاقتور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف بہادری سے لڑنے کی بات ہے یا اس سے گہری کوئی چیز ہے؟ تفسیر میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ صرف جسمانی بہادری نہیں بلکہ اصولوں پر ثابت قدمی ہے۔ اصولوں پر ثابت قدمی۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی تعداد کی کمی، اپنے وسائل کی قلت اور دشمن کی ظاہری طاقت اور کثرت دیکھ کر انہوں نے باطل پرستوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، انہوں نے اصولوں پر سودے بازی نہیں کی۔ اچھا، یعنی یہ نہیں کہا کہ چلو کچھ لے دے کر معاملہ ختم کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ تم سے پہلے بھی اللہ والے ایسی ہی مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں، اور دیکھو وہ کیسے ثابت قدم رہے تھے۔ یہ تاریخ سے سبق بھی تھا اور حوصلہ افزائی بھی۔ اور پھر ان کی سوچ اور ترجیحات کو سمجھنے کے لیے ان کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ دعا خود ان کی پوری سوچ کا خلاصہ ہے نا؟ وہ اللہ سے مال و دولت یا کوئی فوری فتح نہیں مانگ رہے تھے۔ ان کی دعا کیا تھی؟ ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اس دعا میں کتنی عاجزی ہے! وہ اپنی کامیابی کا کریڈٹ نہیں لے رہے بلکہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جی۔ اور سب سے پہلے
ثبت اقدام یعنی قدموں کا جمنا مانگ رہے ہیں۔ بالکل، وہ کامیابی کے لیے مادی اسباب سے پہلے روحانی پاکیزگی اور اللہ پر مکمل انحصار کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت آپ کی مدد اور ہمارے قدموں کا جمنا ہے۔ صحیح۔ اگر یہ دو چیزیں مل جائیں تو باقی سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ ان کی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے، پہلے اصول پر استقامت، پھر بیرونی مدد، اور پھر نتیجہ بتایا گیا جو اس پوری بحث کو سمیت دیتا ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، یعنی آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا نتیجہ بھی دیا اور آخرت کا بہترین نتیجہ بھی عطا کیا۔ یہ بات براہ راست اس سے پہلے بیان کیے گئے اصول سے جڑتی ہے۔ بالکل، جن لوگوں نے آخرت کے نتیجے کو اپنا مقصد بنایا، اللہ نے انہیں دنیا سے محروم نہیں کیا، بلکہ انہیں دنیا کا انعام بھی دیا، عزت بھی دی، اور آخرت کا بہترین انعام تو ہے ہی۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آخرت پر نظر رکھنے کا مطلب دنیا کو ترک کرنا نہیں، بلکہ دنیا کے اعمال کو ایک بلندتر اور پائیدار مقصد کے تابع کر دینا ہے۔ اور آیت کا اختتام ہوتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ کو ایسے ہی نیک عمل اور احسان کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے بات ایک جنگی بحران اور ایک افواہ سے شروع کی تھی، اور یہ گفتگو ایمان کی حقیقت، شخصیت پرستی کے خطرات، نیت کی اہمیت اور کامیابی کے حقیقی مفہوم تک پہنچ گئی۔ بالکل، ذرائع سے حاصل ہونے والا بنیادی سبق یہ ہے کہ حقیقی استقامت شخصیات سے وابستگی میں نہیں، بلکہ اصولوں پر پختہ یقین اور ایک ایسی دور اندیشی میں ہے جو اس دنیا کی فوری مشکلات، کامیابیوں اور ناکامیوں سے بالاتر ہو کر دیکھ سکے۔ اگر میں اسے سمیٹنے کی کوشش کروں تو پہلا نقطہ یہ کہ ایمان کا مرکز پیغام ہونا چاہیے، پیغام لانے والا نہیں۔ صحیح۔ دوسرا، موت کا وقت مقرر ہے، اس لیے اس سے ڈرنے کے بجائے زندگی کے مقصد پر توجہ دینی چاہیے۔ اور تیسرا، حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اس دنیا کی تنگ نظری سے نکال کر ایک لافانی حقیقت کی کسوٹی پر پرکھے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ تینوں نکات اس پوری بحث کا نچوڑ ہیں: پیغام، مقصد اور تناظر۔ اس ساری گفتگو میں دنیاوی نتائج اور اخروی نتائج کے لیے کام کرنے کے فرق کو بہت نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ایک آخری سوچ کو جنم دیتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ آج کی جدید زندگی میں جہاں ہر چیز فوری نتائج، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور کامیابی پر مرکوز ہے، ہم ایک ایسے عمل میں کیسے فرق کریں جو محض تنگ نظری پر مبنی دنیا پرستی ہو، اور ایک ایسے عمل میں جو موجودہ دور کی بھلائی کے لیے ایک جائز اور ضروری کوشش ہو؟ بہت گہرا سوال ہے۔ حال کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے اور حال کی محبت میں غرق ہو جانے کے درمیان وہ نازک حد کہاں ہے؟ آج کی گفتگو کے اختتام کے لیے میرے خیال میں سب سے بہترین دعا جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔